اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور وظائف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بہلول دانا، جو کہ غزنہ کے ایک بزرگ ہیں۔ ان کے بارے میں آج ہم مکمل تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن کو پریس کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نیکسٹ جتنی ویڈیوز ہیں وہ مل سکیں۔ بہلول نامی ایک بزرگ غزنہ کے رہنے والے تھے۔ یہ اکثر ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے جو بظاہر سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ بھوک لگتی تو بھری مجلس میں کچھ بھی لے کر کھانا شروع کر دیتے۔ نیند آتی تو چاہے کوئی امیر یا غریب پاس بیٹھا ہو، یہ پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتے۔ ان باتوں سے بعض لوگ انہیں بہلول دیوانہ اور بعض بہلول دانا کہتے تھے۔ بہلول تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس نام کے گویا کئی لوگ گزرے ہیں، لیکن بہلول سے مراد عموماً یہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا۔ تاریخ کے صفحات میں یہ وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے۔ اس تنہا پاگل نے دانش مندوں کو حکمت و دانش سکھائی۔ بہلول کی بے پر پیش اور ہے پر جزم ہے۔ یہ نام ہنسمکھ، سچے اور حاضر جواب لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بہلول کی انہی خوبیوں نے اس کا اصل نام فراموش کروا دیا اور وہ ہر جگہ بہلول ہی کہلواتا تھا۔ جس طرح وہ اپنے دور میں ایک مقبول شخصیت تھا، اسی طرح ہر دور میں وہ ایک پسندیدہ کردار رہا ہے۔ اس کی حکایات دلچسپی اور شوق سے کہیں اور سنی جاتی ہیں۔ اس کا اصل نام وہب بن عمر اور جائے ولادت کوفہ بیان کی گئی ہے۔ وہ بغداد کے ثروت مندوں میں سے تھا۔ بعض روایات میں اسے ہارون رشید کا قریبی رشتہ دار اور برادر مادری بھی لکھا گیا ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے تھا اور اس نے ان کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری کے بقول وہ ہارون رشید کے عہد کے دانش مندوں میں سے گزرا ہے جو کسی مصلحت کے تحت دیوانہ بن گیا تھا۔ اس کی دیوانگی کے بارے میں دو مشہور روایات ہیں کہ اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہی دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہنسی ہی ہنسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہارون رشید عباسی کی مخاصمت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تاریخ نے امام عالی مقام علیہ السلام کی 14 سال کی سخت قید اور زہر سے شہادت کا ذمہ دار ہارون ہی کو ٹھہرایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہارون نے دیگر متقی اور نامور لوگوں کے ساتھ بہلول سے بھی امام معصوم علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ طلب کیا تھا۔ بہلول انکار کے نتائج سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے رہنمائی کی درخواست کی اور ان کی ہدایت پر ہی دیوانہ بن کر اپنی جان بچائی۔ اس کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ بہلول کا جرم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور ارادت مندی تھا، جو ہارون کے دور میں قابل گردن زدنی جرم قرار پایا تھا۔ جب بہلول کو پتہ چلا کہ اسے عنقریب گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ امام معصوم علیہ السلام سے قید خانے میں رابطہ کیا۔ حالات زمانے کے پیش نظر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کے سوال کے جواب میں صرف ایک حرف جیم کی صورت میں دیا، جس سے بہلول پر جنون کے معنی منکشف ہوئے۔ وقت اور حالات کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس نے ایک ایسی پرراز حکمت دیوانگی اختیار کر لی جسے اس دور کی چلتی پھرتی اپوزیشن کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ بہلول جرات و بے باکی، حق گوئی اور مظلوموں کی حمایت کا علم بردار تھا۔
وہ اس دور میں بادشاہ پر کھلے بنوں تنقید کر دیا کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کو موقع نہ دیا کہ اس کے کسی الفاظ پر گرفت کی جا سکے۔ بہلول کی حالات زندگی تو دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس کی حکایات کے مطالعے سے اس کے جو خد و خال ابھرتے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین، دانش مند اور تباہ شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں خدا رسیدہ عالم تھا۔ وہ بہترین حس سے مزہ بھی رکھتا تھا۔ اس دور کے حالات اور معاشرت پر اس کی نگاہ گہری تھی۔ وہ ایک حیرت انگیز شگفتہ برجستگی کے ساتھ اپنی دیوانگی کا بھرم بھی رکھتا تھا اور دیوانی بات بھی نہ کہتا تھا۔ اس نے دیوانگی اور فرزانگی کو کچھ ایسے معجزانہ انداز میں ہم آہنگ کیا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی جان کی ضمانت تھی بلکہ مظلوموں کی حمایت کا ایک مؤثر ذریعہ اور حکومت وقت پر کھلی تنقید بھی تھی۔ اس کی شگفتگی، زندہ دلی اور بزلہ زنجی نے اسے ہر دور کا ایک ہر دل عزیز کردار بنا دیا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں وہ ایک ایسا محیر العقول کردار ہے جو دیوانہ بھی ہے اور لوگ اس کے فضائل و کمال کے قائل بھی ہیں۔ وہ پاگل بھی کہلاتا ہے اور مشکل مسئلوں میں اس کی رائے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود کوئی یہ ثابت نہیں کر پاتا تھا کہ وہ دیوانہ نہیں ہے، اور یہی اس کا کمال ہے کہ وہ در حقیقت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ ایک دفعہ ہنسی سے کسی نے بہلول سے کہا، بہلول، آپ کو بادشاہ نے گدھوں کا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ فرمایا، پھر یہیں بندھے رہو، یعنی تم بھی گدھے ہو۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا، بہلول، بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا، اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہے۔ ہاں، اگر دانہ گننے کا حکم ہو تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ ایک دن آپ بادشاہ کے پاس گئے جو اس وقت کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، سوچتے کیا ہو؟ اس نے کہا، میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر غور کر رہا ہوں کہ اس بے وفا نے کسی سے بھی وفا نہ کی۔ آپ نے فرمایا، اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج بادشاہ کیوں کر بنتے؟ بس اس قصے کو جانے دو اور کچھ اور سوچو۔ ایک دفعہ بارش کی کثرت سے اکثر قبروں میں ایسے شگاف پڑ گئے کہ مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگیں۔ بہلول قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھے دیکھ رہے تھے کہ اتفاقاً بادشاہ کی سواری بھی آ نکلی۔ اس نے انہیں اس شغل میں مصروف دیکھ کر پوچھا، بہلول، کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اور میرا دونوں کا باپ مر چکا ہے۔ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی۔ بادشاہ نے کہا، کیا مردہ امیر و غریب اور بادشاہ گدھا کی ہڈیوں میں بھی کچھ فرق ہوا کرتا ہے کہ پہچان لوگے؟ بہلول نے کہا، پھر 4 دن کی جھوٹی نمود پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ قائل ہو گیا اور اس دن سے حلیمی اختیار کر لی۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے خلیفہ ہارون رشید اور حضرت بہلول کا۔ وہ اکثر ریت کے ڈھیر پر بیٹھے رہتے اور بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گھروندے بناتے اور پھر انہیں اچانک گرا دیتے۔ ایک دفعہ ہارون رشید اور ان کی پاک طبیعت اور وفا شعار بیوی زبیدہ خاتون ہاتھی پر سوار سیر کرتے کرتے ادھر آ نکلے۔ ہارون رشید نے دیکھا کہ حضرت بہلول حسب معمول ریت کے گھروندے بنا بنا کر ڈھا رہے ہیں۔ انہوں نے قریب جا کر ازراہ مذاق حضرت بہلول سے پوچھا، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، حضرت کیا آپ یہ محل فروخت کریں گے؟ حضرت بہلول نے جواب دیا، ہاں ضرور فروخت کروں گا۔ ہارون رشید نے پوچھا، کتنے کا؟ حضرت بہلول نے کہا، 1 درہم کا۔ ہارون رشید نے اس پر کہکا لگایا اور چلنے کا حکم دیا۔ اتنے میں ان کی بیوی زبیدہ خاتون نے اپنی جیب سے 1 دینار نکالا اور حضرت بہلول کی طرف پھینک دیا۔ حضرت بہلول نے ایک لکڑی اٹھائی اور ایک گھروندے کے گرد خط کھینچتے ہوئے فرمایا، بیٹی، جنت میں تمہارا محل تیار ہو گیا ہے۔ زبیدہ خاتون اس یقین کی خوشی میں سرشار ہو گئیں کہ اسے جیتے جی جنت مل گئی۔
رات ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جنگل میں ہرن کا شکار کرتے کرتے بہت دور نکل آئے ہیں اور مارے بھوک اور پیاس کے اس کی طبیعت انتہائی نڈھال ہو رہی ہے۔ اتنے میں اس نے اچانک دیکھا کہ سامنے سونے اور چاندی کا بنا ہوا ایک نہایت وسیع و عریض اور خوبصورت محل ہے۔ ہارون رشید گھوڑے پر بھاگم بھاگ محل کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے مین گیٹ پر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہارون رشید بہت خوش ہوا اور محل کے اندر جانے لگا۔ اس پر محل کے پہرے داروں اور دربانوں نے روک لیا اور کہا، تم محل کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ہارون رشید نے کہا، زبیدہ خاتون میری بیوی ہیں۔ پہرے داروں نے کہا، یہاں کوئی رشتہ کام نہیں آتا، جس کا محل ہے وہی اس کا مالک ہے، کسی دوسرے کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ ہارون رشید نہایت مایوس اور بددل ہوا۔ اس عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ بقیہ رات بڑی بے قراری اور کرب میں گزاری۔ صبح حکم دیا کہ سواری تیار کی جائے۔ سواری پر سوار ہو کر ہارون رشید حضرت بہلول کے پاس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت حسب معمول اپنے کام میں مصروف ہیں، یعنی ریت کے گھروندے بنا بنا کر ڈھا رہے ہیں۔ ہارون رشید نے پوچھا، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ حضرت بہلول نے کہا، جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ ہارون رشید نے کہا، حضرت بیچو گے؟ حضرت بہلول نے جواب دیا، جی ہاں۔ ہارون رشید نے پوچھا، حضرت کتنے کا ہے؟ حضرت بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون رشید پر سختہ طاری ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اپنے حواس پر قابو پائے اور لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا، حضرت کل تو محل کی قیمت 1 درہم تھی۔ حضرت بہلول نے بڑے اعتماد سے کہا، کل تم بن دیکھے سودا کر رہے تھے اور آج بذات خود دیکھ کر آئے ہو۔ ڈیئر لسنرز، یہ تھے حضرت بہلول دانا کی کچھ زندگی کی واقعات اور وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے انہوں نے دیوانگی اختیار کی اور کس وجہ سے انہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے احباب میں شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔